اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے شیطان کی کہانی۔ شیطان ابلیس کیا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ جب شیطان بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام دیا تھا، اور جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو پھر اس کے کیا حال ہوا، اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور شیطان کو کیا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے تھے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان کیا وہ بات ہوئی، تو اس پوری ویڈیو میں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں جو ہے سورۃ الاعراف کی چند آیات جو کہ اللہ تعالیٰ اور شیطان ابلیس کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس حوالے سے بھی جو ہے جائزہ لیں گے۔ اور بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے۔ شیطان جو کہ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، اور اسی طرح کی اور ڈھیر ساری معلومات جو شیطان کے حوالے سے ہیں، اور آپ نے بہت ہی کم ایسی ویڈیو دیکھی ہوں گی اور بہت ہی کم ایسی معلومات سنی ہوں گی جو کہ شیطان ابلیس کے حوالے سے ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اس کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز ہے، تو یہ ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا، بارگاہ خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے درجات پر مراتب اور سرفراز رہا تھا۔ حضرت کعب ارحباب کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ ابلیس 80,000 سال تک ملائکہ کا ساتھی رہا۔ ابلیس جو ہے 20,000 سال تک ملائکہ کا آواز سنتا رہا۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا۔ ابلیس جو ہے اور شیطان جو ہے 30,000 سال تک مقربین کا سردار بھی رہا۔ اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا تھا۔ اس نے تکبر کی وجہ سے اپنی ساری عبادات اور سارا جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا مقام کھو دیا۔ ابلیس 1,000 سال تک روحانیت کے منصب پر فائز رہا۔ روحانیت کے منصب پر 1,000 سال تک فائز رہا۔ ابلیس کیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہو گیا، اور شیطان جو ہے اس کو آسمانوں پہ شیطان ہونے سے پہلے اس کو کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ ان 7 آسمانوں پہ پہلے آسمان پہ جو ہے ابلیس کو عابد کہا جاتا تھا۔ دوسرے آسمان پہ اس حد تک یہ عبادت گزار تھا کہ اس کو دوسرے آسمان پر زاہد کہا جاتا تھا۔ تیسرے آسمان پہ شیطان ابلیس کو عارف کے نام سے پکارا جاتا تھا اور جانا جاتا تھا، جبکہ چوتھے آسمان پر ولی کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ چوتھے آسمان پہ شیطان کو ولی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 5ویں آسمان پر تقی کے نام سے وہ جانا جاتا تھا اور تقی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شیطان ابلیس اس قدر عبادت کرتا تھا کہ یہ سارے مقامات اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 آسمان پر علیحدہ علیحدہ ناموں سے نوازا ہوا تھا۔ 6 آسمان پر خازن کے نام سے جانا جاتا تھا شیطان ابلیس،
اور ساتواں آسمان آخری آسمان پر اسرائیل تھا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا ہے، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا، تو شیطان ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ شیطان ابلیس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہوئے ہیں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ اللہ کا حکم تھا، اور اللہ کا حکم حتمی اور آخر ہوتا ہے۔ جب شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو پھر جو ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی شیطان نے تذلیل کی، تحقیر کی اور اپنی بڑائی کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تکبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اسی جرم کے انکار میں اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو دونوں جہانوں سے نکال دیا، شیطان مردود کو دونوں جہانوں سے ملعون فرما دیا، اور شیطان کی پیروی کرنے والوں کو جہنم کے عذاب کا مستحق قرار دیا۔ اب اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ شیطان ابلیس نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کی آیت نازل فرمائی، جو کہ پارہ نمبر 8 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس حوالے سے سورۃ اعراف کی آیت میں پورا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز نے تجھے روکا، تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ یہ شیطان تکبر کا اظہار کر رہا ہے، اور اس کو مٹی سے بنایا، حضرت آدم کو مٹی سے بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، تکبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا کہ تو یہاں سے اتر جا، نکل جا، تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر تکبر کا اظہار کرے، غرور کرے، نکل جاؤ، ذلت والوں میں سے ہے تو۔ ابلیس بولا تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ شیطان ابلیس نے الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے۔ شیطان ابلیس بولا خداوند قسم اس کی، تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے رستے پر تیرے بندوں کی طاق میں بیٹھوں گا، اور ضرور ان کے آگے
ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے پاس آؤں گا، ان کو بہکاؤں گا، تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو جب مہلت دی تو شیطان نے کہا، یہ جو ابھی میں نے آپ کو ساری اس کا ترجمہ پڑھ کے، شیطان نے جو کہا کہ میں تیرے نیک بندوں کو بہکاتا رہوں گا، تو مجھے قیامت تک اس کی مہلت دے دے اور میں ہمیشہ تیرے نیک بندوں کو بہکاؤں گا، نیکی کے رستے سے روکوں گا، نیکی کے کاموں میں آگے نہیں آنے دوں گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شیطان تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ جو میرے بندوں میں سے تیرے کہے پر چلیں گے، میں ضرور تم سبوں کو جہنم میں بھر دوں گا، جہنم سے بھر دوں گا، میں ضرور ان کو جہنم کا عذاب کا مستحق قرار دوں گا۔ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک جو ہے مہلت دے دیں کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے بھڑکاتا رہوں گا، بھٹکتے رہیں گے، ان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دوں گا، ان کو نیکی کے کاموں میں حصہ نہیں لینے دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مخلوق سے یہ کہا کہ میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو تیرے بہکاوے میں آئیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت سخت ٹھکانہ ہے۔ میری اور تمام امت کے تمام مسلمانوں کی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان سے بچائے اور ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق دے اور نیک بنائے۔ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو آپ سے درخواست ہے کہ ضرور باقی لوگوں کو بھی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرنے سے جو ہے، اور ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ شیطان کے بہکاوے سے بچائے اور شیطان کے فتنوں سے بچائے، اور ہماری اصل زندگی تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی ہے اور اس کی رضا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے اور شیطان کے بہکاوے سے بچائے، اور ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں عطا کرے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور اپنی دعاؤں میں دوسرے لوگوں کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں قبول کرے گا، اور میں آپ کی دعاؤں کا ہمیشہ طالب رہتا ہوں۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔